خالد جو دوسرے 2 لوگ ہیں ہم نے اگست کے اندر جولائی میں ہم نے کہا تھا کہ جو کووڈ کے جو کرونا وائرس سے لوگ یہاں پر پاکستان پہنچ گئے ان کو پاکستان بھیج دیا گیا. اور اسپین واحد ملک ہے اور ہمارا کونسل خانہ واحد کونسل خانہ ہے دنیا کے اندر جنہوں نے کووڈ کے جو فوت شدگان تھے ان کو پاکستان بھیجا. تو ابھی ایک کووڈ سے جو ہمارا یہاں پاکستانی فوت ہوا اس کی یہیں پر تدفین کرنی پڑی کول سرولا کے ہاسپٹل کے اندر. اور ابھی جو 2 لوگ سرد خانوں میں ہیں ایک تو کنفرم کہا جا رہا ہے کہ اور دوسرے پر شک ہے کہ وہ کرونا وائرس کا ہے. تو آپ کیا کہیں گے کیا یہ کیوں نہیں وہ باڈی کیوں نہیں گئی اور یہ ابھی تک کیوں رکی ہوئی ہے؟ یہ بھی کافی دن ہو گئے ہیں. حالانکہ ہم دیکھتے ہیں آج سے 3-4 ماہ قبل اگر ہم بیک پہ اپنی ہسٹری کو دیکھیں تو ہفتے کے اندر 10 دن کے اندر اگر ویکینڈ نہیں آتا جو چھٹیاں نہیں آتی تو میت پاکستان پہنچ جاتی تھی. اب اتنا دیر کیوں لگ رہی ہے؟ دیکھیں دیر اصل میں بات یہ ہے کہ جب یہ معاملہ کووڈ کا شروع ہوا تھا اس میں جو حالات پیدا ہوئے تو ایک بھاگم دوڑ اس وقت شروع ہو گئی تھی. ہمارے ٹیکسی کے دوست اپنی کوششوں میں لگے ہوئے تھے, وہ کچھ کر کے دکھائے. ہمارے جو بزنس مین ہیں وہ اپنی کوششوں میں لگے ہوئے تھے. تو ایک جذبہ اس وقت پیدا ہوا تھا سوشل ورک کا. تو اس کے ساتھ ساتھ جب اس حوالے سے فوتگی شروع ہوئی تو اس میں بھی اس کو بھی مقابلے بازی کی ایک فضا جو ہے وہ قائم کر دی. حالانکہ مقابلہ بازی پازیٹیو ریزن میں تو اب بزنس مینوں کے اندر مقابلہ بازی ہوا تو اس کا نقصان نہیں ہوا, اس کا فائدہ ہوا. ایک نے دوسرے سے بڑھ کے دیا, دوسرے نے اس سے بڑھ کے کوشش کی. اللہ کی رضا کے لیے ہر ایک نے کہا کہ میں زیادہ دوں. ہمارے ٹیکسی سیکٹر کے دوست ہے کہ تو ایک ڈاکٹر کو چھوڑ کے آتا تھا, دوسرا 2 کو چھوڑ کے آتا تھا. تو وہ ایک پازیٹیو سینس کے اندر جو ہے وہ کمپٹیشن ہوا اور اس کا فائدہ جو ہے وہ کمیونٹی کے ساتھ ساتھ ہمارے. لیکن یہاں پہ بھی نا اس کمپٹیشن کو بنا دیا گیا. اس کمپٹیشن کا اپنے ہی ایک کمیونٹی ممبر کے ساتھ جو ہے مقابلے بازی کی فضا پیدا کر دی گئی. اور مقابلے بازی کی فضا کے اندر اس قسم کی حرکتیں, اس قسم کی باتیں سننے کو ملی کہ اس کا نقصان یا اس کا جو فیڈ بیک وہ آپ کو نظر آ رہا ہے. اگر آپ نے کورونا کی ایک باڈی بھیج دی تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں سے اگر اپنے آپ کو محکمہ صحت نے ایک باڈی کورونا کی اگر پاکستان بھیجنے کی اجازت دے دی ہے تو کسی پاسبل ہے کہ آپ دوسری کی اجازت نہیں مل رہی. یہ یہاں پہ نہیں ہے, یا تو وہ بھیجتے ہیں یا نہیں بھیجتے. اس میں یہ ہوا کہ جو ایکسپیکٹڈ کورونا کی باڈیز تھی ان پہ انہوں نے ریلیف دیا اور کہا کہ یہ کیونکہ کنفرم کورونا نہیں ہے اس لیے ان کو بھیج دیا جائے. کنفرم کورونا کی باڈی آپ دیکھ لیں وہ چاہے کیسٹیون ہے, چاہے مالاگا ہے, چاہے میڈرڈ ہے, چاہے بارسلونا ہے, کنفرم کووڈ کی باڈی کو اجازت نہیں دی گئی. لریدا والی باڈی دیکھ لیں کتنی کوشش کی گئی لیکن گورنر تک بات کی گئی اور ہائی لائٹ کر دیا گیا کہ وہ باڈی بھی نہ جا سکی. حالانکہ اس وقت حالات اس طرح شاید ایک چانس تھا, لیکن جو کووڈ-19 کنفرم کیس ہے اس کی باڈی دنیا کے اندر موو نہیں کرنے کا ایک پیمانہ رکھا گیا. اس میں کسی کے ساتھ مخالفت یا کسی کے ساتھ نہیں, ایک گورنمنٹ نے ایک پیمانہ رکھا ہے کہ نہیں اس سے خطرہ ہے کہ وہ کووڈ پھیلے گا. جو ایکسپیکٹڈ کورونا کی باڈی ہے وہی پاکستان گئی ہیں اور وہی جائیں گی. ابھی تک جو ہے گورنمنٹ اسپین اس پہ تیار نہیں ہے کہ کورونا کی جو کنفرم کورونا ہے اس باڈی کو اجازت دی جائے. اجازت دے بھی دیں تو پی آئی اے شاید رسک لے جاتا ہے کیونکہ پی آئی اے اپنا بھائی ہے, اپنی سمجھتا ہے, ہمارے فیلنگ کو سمجھتا ہے. لیکن قطر ایئر ویز, ایمریٹس ایئر ویز, ترکش ایئر ویز وہ کنفرم کووڈ کو کبھی بھی اجازت نہیں دیں گے. ان کے اندر وہ فیلنگ نہیں ہے جو پی آئی اے کے اندر ہے. تو ہم اپنوں کا درد محسوس کرتے ہیں تو وہ جا سکتی تھی, لیکن کسی ملک میں ٹرانزٹ کرے کووڈ کی باڈی فی الحال ابھی وہ حالات نہیں ہے. شاید آنے والے میں کووڈ اور مزید کمزور ہو جائے, وہ حالات پیدا ہو جائے. فی الحال جو باڈیاں کی تھی وہ ایکسپیکٹڈ کورونا کی تھی. میں نے تو اس دن بھی کہا تھا کہ چیلنج کیا تھا کہ آپ بتا دیں کون سی کووڈ کنفرم کی باڈی پاکستان کی ہے. تو بس وہ ایک مقابلے بازی تھی جو اپنے ہی کمیونٹی ممبر کے ساتھ کی اور اس کا رزلٹ جو ہے آج ہم بھگت رہے ہیں. اس کا رزلٹ مزید آنے والے ٹائم میں بھگتیں گے. میرے خیال میں جلدی وہ ویلفیئر کونسل اور کیا بنا کے اس کو بھی حل کرنے کی کوشش کریں گے. یہ جو بھی ہے وہ ہر چیز میں مقابلہ بازی, ہر چیز میں مہارت. آواز بلند ہوگی تو ہوں گے مسائل حل. نشاندہی ضروری ہے, آج ہو یا کل ہم پہنچائیں گے آپ کی آواز پاکستان کے متعلقہ اداروں تک. پروگرام آواز دوست, تارکین وطن پاکستانیوں کا اپنا پروگرام. دیکھیے ڈاکٹر قمر فاروق اور جواد احمد چیمہ کے ساتھ پروگرام آواز دوست.